احادیث تو سب کے سب سماع الموتا کی دلیل ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان الاحادیث فی سمع الاموات تبلغ مبلغ التواتر، مردے سنتے ہیں یہ حدیث متواتر تک کی حد تک پہنچ رہی ہے۔ عرف شذی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل علی ان الموتى یسمعون، ذخیرہ حدیث دلالت کر رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ایک اشکال مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ اشکال علمی ہے، کوکب الدری شرح ترمذی میں۔ مولانا گنگوئی بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے تمام علماء کے شیخ اور بزرگ ہیں، فقیہ الہند اور محدث الہند ہیں، اس لیے ان کا اشکال ذکر کرنا اور جواب دینا ضروری۔ اشکال یہ ہے کہ کفار تو سنتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اب مردے بھی سن لے تو تشبیہ کیسے ہو گئی؟ ضروری ہے کہ مشبہ و مشبہ بہ میں ایک لمحے کے لیے وجہ تشبیہ پائی جائے۔ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت الشیخ مولانا گنگوئی نے وجہ تشبیہ عدم سماع سمجھا ہے، اور یہ غلطی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وجہ تشبیہ عدم انتفاع نظر میں ہوتی تو کبھی بھی یہ اشکال نہ فرماتے۔ فن پڑھنے والے طلباء کا فرض ہے کہ باتیں غور سے سن لیں۔ پورے مسئلے پر نظر کے بعد لدھیانوی مرحوم نے مجھے کہا گنگوئی صاحب کے اشکال سے ڈرا ہوا ہوں، مجھ سے باتیں نہیں کرو۔ ہماری بڑی دوستی تھی، قرب تھا ایسا۔ میں نے کہا باتیں کریں گے اور تشبیہ سمجھائیں گے۔ کون ہوتا ہے تم سمجھائیں؟ میں نے کہا انور شاہ سمجھا سکتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ فیض الباری۔ میں نے کہا اپنی جگہ بیٹھے میں سناتا ہوں۔ شان ورشاہ اس طرح کہتے ہیں، لیکن اس وقت پھر یہ نہ کہو کہ حضرت گنگوئی کو جواب ہے، کوئی اور بھی ہوگا ان سے پہلے جو شاہ صاحب کی نظر میں ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس طرح کہتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 447، فیض الباری جلد 2 صفحہ 447۔ انور شاہ صاحب اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ مردے تو نہیں سنتے، وہ کافر تو سنتے تھے اور مردے بھی سن لے تو تشبیہ صحیح نہیں ہے، جہل و سفہ، پرلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا۔ میں نے اس لیے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت گنگوئی سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی۔ شاہ صاحب ان کا رد کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت گنگوئی۔ حضرت گنگوئی کو تو وہ کہتے ہیں افقہ من فقیہ الشام، ابن عابدین سے بڑھ کر عالم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم یسمعون اے الکفار فی عالمنا وہم یسمعون فی عالمہم فلتبہت تشبیہ لا محالہ، یہ تشبیہ تو اور زبردست ہو گئی۔ یہ سنتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہمارے جہان میں، وہ سنتے ہیں اور اب دنیا میں عمل نہیں کر سکتے آخرت میں، تو یہ تشبیہ زبردست ہو گئی۔ دونوں عالم کے درمیان جو فرق ہے اس کو وجہ تشبیہ بنا لیا، وہی عدم انتفاع۔ شاہ صاحب نے ایک اشکال دفع کیا، کیونکہ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ، فیض الباری جلد 2 صفحہ 117۔ یاد رکھو بہت سارے نیک اعمال قبروں میں بھی ہو رہے ہیں۔ کل حج عند البخاری، بخاری میں ثابت ہے، آپ نے کہا یونس علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہا ہے، مہار اونٹ کا پکڑا ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا حج کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے کعبے کے گرد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد ایک خطرناک آدمی دیکھا، وہ دجال تھا۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ جس قبر کو ڈھونڈا گیا تھا اس میں سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور سنن دارمی میں ہے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ ایک جگہ یہ حوالہ دیا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، سنن دارمی کہاں ہے یہ؟ وہ میں نے کہا وہ تو موجود ہے 2 جلدوں میں۔ میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا چلو دارمی رہنے دو، غلطی ہو گئی،
صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ لے لو، چلو اب ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت، اور بخاری میں 10 جگہ، مررت لیلۃ اسری بی علی قبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبری۔ دورے والے روایت جانتے ہیں نہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس گزرا اور قبرہ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ایک پیغمبر سے قبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیان کیا، اور بخاری مسلم دونوں میں، دارمی کو رہے نظر دارم میں۔ اس کا جواب شاہ صاحب یہ دیتے ہیں کہ یہ اعمال تکلیفیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال اعزازیہ ہے۔ عمل مردہ قبر میں نہیں کر سکتا جس سے اس کی نجات ہو جائے، لیکن مردے عمل قبر میں کر سکتے ہیں جس سے ان کا اعزاز ہو جائے، یہ جاری و ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ تکلیفی اعمال نہیں ہے، وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، اعزازی اعمال جاری ہے۔ میں خود اس مسئلے میں زمانوں تک سرگردان رہا، اور چونکہ میرا تعلق ترجمے و تفسیر سے ہے اور اکثر مشائخ قرآن سماع الموتیٰ کے منکر ہے، تو میں نے اس پر غیر معمولی تگدو کی، اور کوئی دنیا کا علم و عمل اور کتاب میں نے نہیں چھوڑی مگر اس کو مطالعہ کیا۔ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ سماع الموتیٰ بالکل ثابت اور حقیقت ہے، اس کا انکار مناسب نہیں ہے، اور انکار کرنا کمزور پہلو ہے اور اس بات کرنا مضبوط اور قوی پہلو ہے۔ شاہ انور شاہ نے اخیر میں اشعار لکھے سیوطی کے، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً، مردے سنتے ہیں سارا جہان قائل ہے۔ سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب، احادیث صحت کو پہنچ چکی۔ وآیت النفی انک لا تسمع، وآیت النفی معناہا سماع ہدا عدم انتفاع، لا يسمعون اے لا يسغون للادب، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب، وآیت النفی معناہا سماع ہدا لا يسمعون اے لا يسغون للادب۔ کیا لکھیں گے امام خمینی، کیا لکھیں گے؟ لکھو کہ مجھے کیا معلوم ہے کیا لکھتے ہو، ابھی املا کر رہا ہوں، خالی قلم نکالا ہوا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ لکھنے والے دو ہوتے ہیں، یا ایسے ذہین جو سنا ٹک بعد میں پڑھ دیکھا جائے گا، اصل لکھت وہ ہے۔ دوسرا وہ کہ سمجھ کے لکھے تو اس میں تو دیر لگے گی، یقیناً دیر لگے گی، اس لیے اکثر طلباء لکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کوئی چیز لکھی نہیں، میں حیوان ناطق تو ہوں، کاتب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شروعی عمر سے ایسا حافظہ دیا تھا کہ جو سنا یا دیکھا بھولنے کا نام نہیں لیا تھا۔ اور پھر امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب سے محبت و عقیدت نے تو اس کو اور جلا بخش دی۔ اب تو وہ بات نہیں رہی، ہزاروں امراض و تکالیف ہے، لیکن بہرحال بنجرے ویران کنڈر کے کچھ عجائب نظر آ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، سنانے والا اللہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی سورۃ روم کی آیت پر کلام کیا ہے اور سماع الموتیٰ کو ترجیح دی۔ حضرت اقدس استاذنا و شیخنا البنوری وہ بھی سماع الموتیٰ اور کلام موتیٰ کے شدت سے قائل تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ انور شاہ کے علوم کا ان سے بڑا امین دنیا نے دیکھا نہیں۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر۔
ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. ہاں وہ تشبیہ والی بات کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ کفار تو سنتے تھے، اب مردے بھی سن لے تو تشبیہ کیسے بیٹھے گی، اس کا جواب جو میں نے انور شاہ صاحب سے پڑھ کر سنایا تو مولانا محمد یوسف لدھیانوی اپنی سیٹ سے اٹھ کے یہاں تشریف لائے اور مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور میری پیشانی چوم لی اور فرمایا احسن العطر کی طرح اس مسئلے سے بھی پورا پردہ اٹھا لیا کہ بس یہی وزن تھا، آج اتر گیا. اور بار بار فیض الباری کی اس جگہ کو چوم رہے تھے. کہا شاہ صاحب نے دل ٹھنڈا کر دیا. اب یہ کہنا کہ یہ بھی سنتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں تشبیہ کیسے ہوگی؟ شاہ سے فرماتے ہیں ھذا جہل و سفہ، یہ بالکل غلط کمزور بات ہے. ہم یسمعون فی عالمہم وہم یسمعون فی عالمنا فلطفت تشبیہ لا محالہ. تشبیہ اور لطیف ہو گئی، بہت زبردست ہو گئی. ایک اشکال یہ کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بات کتابوں میں جیسے ہدایہ میں ہے، کتاب الایمان میں، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا اور پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پر کلام کر لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، لأن الموتى لا يسمعون، کیونکہ مردے نہیں سنتے. یہ عبارت ہدایہ وغیرہ کی ہے اور اس عبارت کو سمجھ لو کہ ہدایہ میں ہے ان الایمان مبنیۃ علی العرف، قسموں کا دار و مدار عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے. عرف والے جانتے نہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہے. مثال دیتا ہوں ہدایہ سے. ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھا لے تو خانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کے اندر گوشت اور ہے اور مچھلی اور ہے. اور قرآن کو دیکھو، قرآن کہتے ہیں بہترین گوشت وہ مچھلی ہے. تو قسم کے اندر حقیقت کا لحاظ نہیں ہے، قسم کے اندر عرف کا لحاظ، شہرت کا لحاظ. اس واسطے اس مسئلے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. یہ جملہ بھی صاحب ہدایہ نے غلط لکھا ہے، لا ان الموتى لا يسمعون، یہ جملہ متقدمین کی عبارتوں میں نہیں ہے. اس عبارت پر انور شاہ صاحب سن لو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها، ہمارے ایک بزرگ نے بھی سماع الموتى کا انکار نہیں کیا. انہم اخذوها من کتاب الایمان والایمان مبنیۃ علی العرف، یہ کتاب الایمان سے لیا ہے، وہ عرف سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت سے نہیں. وقد صنف ملا علی قاری رسالۃ غیر مطبوعہ واثبت فیہا بان الانکار عن سمع الاموات لم يثبت عن احد من ائمتنا. علی القاری نے غیر مطبوع رسالے میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر حنفیہ میں سے ایک بزرگ بھی سماع الموتى کا منکر نہیں تھا. آپ خود سوچ لیں، میں بدعتی اور مشرکوں کے خلاف ساری زندگی تقریر و درس دیتا ہوں، اگر نہ سننے کی ایک گنجائش بھی ہوتی تو میں اس کو ترجیح دیتا تاکہ درگاہیں ورگاہیں اکھڑ جاتی. لیکن حق سے انکار کرنا اہل حق کا کام نہیں ہے. مردے قبروں میں سنتے ہیں قریب سے، اور اس سننے سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر سے جب صحابہ نے کہا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں قبروں سے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اجڑ گئی، ختم ہو گئی، مٹی ہو گئے. فرمائے اذا مررتم علی القبور، جب قبروں سے گزرنے لگو فقولوا السلام علیکم، سلام کرو. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. حافظ ماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر سورۃ روم والی آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جس میں شعور ہو، اور شعور فرع ہے حیات کا، اور حیات کا ایک فرع سمع ہے. اور ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر اچھی طرح جانتے ہو، غیر معمولی معتقد شاگرد ہے اور سماع الاموات کا دھڑیلے سے قائل ہے.
بہرحال میرے اور میرے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی ایک استاذ بھی سماع الموتیٰ کا منکر نہیں تھا۔ جتنے علماء و اکابر پر میں اعتماد کرتا ہوں وہ سب کے سب الاموات کے قائل تھے۔ ہم اسی کو حق اور راجح سمجھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔